یہودی جن کو پوری دنیا میں عیسائیوں کے ہاں پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا، مسلمانوں کے ہاں اتنی عزت اور آبرو اور اطمینان سے رہا کرتے تھے کہ پوری دنیا سے یہودیوں نے آ کے اندلوسیہ میں مسلمانوں کی پناہ میں زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اندلوسیہ کی گولڈ کرنسی پوری دنیا کا گولڈ سٹینڈرڈ تھا۔ تمام آس پاس کے سمندروں پر مسلمان کنٹرول کیا کرتے تھے۔ تمام یورپین بحری جہاز اس وقت تک ہل نہیں سکتے تھے، نہ جبل طارق جبرالٹر کی اسٹریٹ سے گزر نہیں سکتے تھے جب تک مسلمانوں کو ٹیکس نہ ادا کریں۔ افریقہ میں بھی مسلمانوں کی حکومت تھی اور اندلوسیہ میں بھی، اور یہ وہ مسلمانوں کے عروج کا دور تھا کہ اگر آپ دیکھیے تو میڈیٹرینین مکمل طور پر مسلم لیک بن چکی تھی۔ ایک طرف سیریا سے لے کر قبرص، اس کے بعد روڈز، کریٹ، سسلی اور اندلوسیہ اور پھر نارتھ افریقہ، یہ تمام علاقے مسلمانوں کے پاس تھے۔ کسی مغربی دانشور سے کسی نے پوچھا کہ اگر مسلمان اسپین سے نہ نکالے جاتے تو کیا ہوتا، تو اس نے جواب دیا کہ انسان چاند پر 200 سال پہلے پہنچ جاتا۔ یہ اتنی بڑی دلیل ہے اس بات پر کہ مسلمانوں کی عظیم الشان سلطنت نہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے خلاف تھی، نہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے دنیا نے اس سے بہتر کوئی حکومت اس سے پہلے دیکھی، اور جو لوگ شریعت کے اطلاق پر اعتراض کرتے ہیں یہ ان کے لیے ایک منہ توڑ جواب بھی ہے۔ ہسپانیہ میں یا اندلوسیہ میں شریعت نافذ تھی، شریعت کی روح نافذ تھی، وہ تمام قوانین نافذ تھے کہ جو قرآن اور سنت کے حوالے سے مسلمان اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ تمام اعتراضات کہ جہاں شریعت نافذ ہوگی وہاں پہ جدید سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، فنون لطیفہ اور تمام صنعت و حرفت فروغ نہیں پا سکتی، اس کو کچل کے رکھ دیا تھا مسلمانوں کی اس زندہ مثال نے کہ جو ہسپانیہ میں 800 سال جاری رہی۔ اس دور کی دنیا نے اس سے بہتر نہ کوئی حکومت دیکھی، نہ اس کے بعد ایسی کوئی شاندار مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں میں امید خلافت کے ختم ہونے کے بعد جو تقریباً 400 سال ہسپانیہ میں جاری رہی، طوائف الملوکی کا دور پھیل گیا، لیکن وہ بھی تقریباً 400 سال کا ہے۔ مسلمان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئے، قرطبہ کی ریاست الگ ہو گئی، غرناطہ کی ریاست الگ تھی، اسی طرح چھوٹے چھوٹے صوبے اور الگ ہو گئے، اور عیسائیوں کو موقع ملنا شروع ہو گیا کہ دھیمے دھیمے دوبارہ سے اسپین پر قبضہ کرنا شروع کریں، جو ان کی زبان میں ریکانکسٹا کہلاتا ہے، دوبارہ کانکر کرنے کی مہم۔ اسپین سے مسلمانوں کا زوال تاریخ کی ایک دردناک داستان ہے۔ وہ قوم جس نے الحمرا جیسے شاندار محل تعمیر کرائے، جس نے ابن خلدون جیسے دانشور پیدا کیے، اور جس نے آج کی جدید دنیا کو تمام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، علم و ہنر، صنعت و حرفت اور اکانومی دی، اس قوم کو بڑی بے دردی سے اسپین سے نکالا گیا۔ آہستہ آہستہ ریکانکسٹا کرتے ہوئے، دوبارہ فتوحات کرتے ہوئے جب عیسائی آگے بڑھتے رہے تو تقریباً 1492 میں 1492 میں مکمل طور پر غرناطہ کو شکست ہوتی ہے اور آخری مسلمان حکمران بھی اسپین سے نکال دیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی پاکٹس اندلوسیہ کے مختلف حصوں میں تقریباً 1616 تک، 150-200 سال بعد تک بھی مزاحمت کرتی رہیں، مگر 16 کے بعد جب عیسائیوں نے یہ دیکھا کہ یہ مسلمان خلافت عثمانیہ سے رابطے کر رہے ہیں دوبارہ سے عروج حاصل کرنے کے لیے، تو ان کو بھی اسپین سے نکال دیا گیا۔ وہ عظیم الشان مسلمان سلطنت جو 800 سال تک دنیا کو محبت، پیار، ٹالرنس، گورننس، ایکوالٹی اور کو ایگزسٹنس کی مثال دیتی رہی، اس کو اس بے دردی سے نکالا گیا ہے کہ تاریخ کی وہ واقعی ایک دردناک داستان ہے۔ اسپینش انکویزیشن کے نام کے اوپر تمام مسلمانوں اور یہودیوں کو جو اسپین میں بسا کرتے تھے یا جلا دیا گیا، یا قتل کر دیا گیا، یا دربدر کر دیا گیا، یا زبردستی عیسائی بنا لیا گیا۔ مسلمانوں کی لاکھوں کتابیں جلا دی گئی۔ وہ تمام تاریخ جو اس سے پہلے کئی 100 سال سے مسلمان اکٹھی کر رہے تھے، اس کو چوکوں پہ رکھ کر انبار جلا دیے گئے، یا پھر اس سے گھروں میں کھانے پکا لیے گئے۔ اس قدر دردناک داستان کہ مسلمانوں کی وہ تمام کتابیں جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی، صنعت و حرفت کی، اسٹرانومی کی، انجینئرنگ کی، میتھمیٹکس کی اور میٹلرجی کی، جن پر مسلمانوں نے صدیوں کام کیا تھا اور جو ان کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی تھیں، وہ تمام کی تمام کتابیں وہاں سے یورپ چلی گئیں۔ علامہ اقبال نے اسی بات پر وہ دردناک شعر کہا تھا کہ حکومت تو آنی جانی چیز ہے، لیکن کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں ان کو یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا۔
اگر آپ نوٹ کریں یہ وہ دور تھا کہ جب یورپ میں رینیساں اور ریفارمیشن کا پیریڈ شروع ہوتا ہے. خلافت اندلسیہ کے زوال کے بعد یورپ کا عروج شروع ہوتا ہے اور اس کی تمام تر وجہ وہ علوم تھے جو اسپین سے اور سسلی سے مسلمانوں سے انہوں نے لیے تھے. مسلمانوں کی اس بے دردی سے اسپین سے نکالے جانے کے بعد تقریباً 500 سال تک نہ اسپین میں کوئی اذان دی گئی نہ کوئی مسجد تعمیر کی گئی. وہ دین جو اس شان سے اسپین میں داخل ہوا 800 سال تک عظیم الشان حکومت کی، وہ بڑی بے دردی سے اور بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ اس سلطنت سے نکالا گیا. علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں بہت درد کے ساتھ اسپین کا ذکر کیا ہے. اسپین آج بھی جب مسلمان اندلسیہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل میں ایک کسک اٹھتی ہے. علامہ اقبال کی وہ مشہور تصویر بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جب وہ قرطبہ کی زیارت کو گئے تو وہاں پر قرطبہ کی جامعہ مسجد میں گارڈ سے چھپ کر نماز ادا کی، اور یہ کئی 100 سال کے بعد ادا کی جانے والی پہلی نماز تھی. اسپین کے نئے حکمرانوں کی مسلمانوں سے نفرت اتنی شدید تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو مسلمان نہیں مورس کہنا شروع کیا. اس کے علاوہ ظلم اور تباہی اور بربادی کی جب نمائندگی کرنی ہو اس کے لیے لفظ باربیرٹی یا باربیرزم ایجاد کیا. مسلمانوں کو اس لفظ کو نہ استعمال کرنا چاہیے بلکہ ڈکشنری سے بھی کھرچ کے نکال دینا چاہیے. باربیرٹی کا یہ لفظ بربر سے نکلا ہے کیونکہ طارق بن زیاد بربر قوم کے مجاہد تھے، اس لیے ظلم اور تشدد کی نمائندگی کرنے کے لیے انہوں نے بربر قوم کو اور یہ لفظ ایجاد کیا جو آج باربیرٹی یا اردو میں بربریت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ہم مسلمان الفاظ کی تاریخ کو نہیں جانتے اور استعمال کرنا شروع کرتے ہیں جبکہ حقیقتاً ان کے پیچھے بہت گہرا طنز اور بہت گہری تاریخ چھپی ہوتی ہے. اسی طرح جب خلافت عثمانیہ نے ویانا کا محاصرہ کیا اور ویانا فال ہونے لگا تھا اور بایزید یلدرم کو وہاں سے لوٹ کر واپس آنا پڑا اور ویانا فال نہیں ہو سکا، تو ویانا کے بیکرز نے بھی ایک ڈبل روٹی بنائی جس کا انہوں نے شکل اس ہلال کی طرح رکھی، اس کریسنٹ کی طرح رکھی جو ترک جھنڈے پر بنا ہوا تھا، اور اس ڈبل روٹی کا نام کرسون رکھا گیا جو آج ہماری بیکریوں میں بک رہی ہوتی ہے. ہم بڑے شوق سے یہ روٹی کھاتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے اس کے پیچھے مسلمانوں کی تضحیک اور ذلت چھپی ہوئی ہے اور اس کی تاریخ ویانا کی سیج سے ملتی ہے جا کے. 711 عیسوی میں شروع ہونے والا ایک سفر 1492 عیسوی میں ختم ہوتا ہے. مسلمانوں کا ایک شاندار دور 800 سال اسپین کی تاریخ. آج بھی اسپین کی جو زرعی دور سمجھا جاتا ہے وہ وہی وقت ہے کہ جب مسلمان اس جگہ حکومت کیا کرتے تھے. یہ ساری تاریخ اس وقت شروع ہوتی ہے جب ایک نارتھ افریقہ سے ایک بربر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کی بشارت میں اپنی کشتیاں جلا کر جبل الطارق پر کھڑے ہو کر اعلان جہاد کرتا ہے. انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں ان ملٹری ایکسپیڈیشنز کا ذکر کریں گے کہ جو حجاج بن یوسف نے سندھ کی طرف اور سینٹرل ایشیا کی طرف روانہ کی تھی.